بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو ایپ6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم 16ویں ہفتے میں املی کے درخت کی دہرائی کریں گے جو کہ آپ کو راؤنڈ 2 میں کروایا گیا تھا۔ ہماری درسی کتاب سریر خامہ صفحہ نمبر 54 تا 57، باب یا یونٹ 16، سبق کا موضوع املی کا درخت، دستیاب سرائے سریر خامہ۔ سبق کا تعارف یا خلاصہ: یہ سبق قومی مفاد کی اہمیت، قوم کے اخلاق اور ذاتی مفاد کے بارے میں ہے۔ آج کی اچھی بات: جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ سابقہ معلومات کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، شاعر مشرق علامہ اقبال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نمبر 2، علامہ اقبال کے تصور خودی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ نمبر 3، کیا آپ نے کبھی اپنے ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے کوئی کام کیا؟ آج کے تدریسی مقاصد: درست تلفظ اور روانی کے ساتھ بلند خوانی کریں، الفاظ معنی یاد کریں، سوال و جواب یاد کریں۔ ہمارے آج کا عنوان ہے املی کا درخت، جس کی ہم دہرائی کریں گے اور جسے تحریر کیا ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق نے۔ تو پیارے بچوں، املی کے درخت کی آپ بلند خوانی کریں گے تاکہ آپ کا تلفظ درست ہو سکے اور پڑھائی میں روانی آ سکے۔ پڑھائی کے دوران آپ مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کر کے لغت کی مدد سے ان کے معنی تلاش کریں گے اور انہیں ذہن نشین کریں گے۔ سبق کی وضاحت: اس سبق میں مصنف نے لکھا ہے کہ ان کے گاؤں میں ایک بہت ہی پرانا املی کا درخت تھا جو کہ بہت ہی فائدہ مند تھا ان کے لیے، کیونکہ گاؤں کے جتنے بھی لوگ تھے، چھوٹے بڑے، سب اس درخت کے سائے سے لطف اٹھاتے تھے۔ بچے وہاں کھیلتے تھے، بوڑھے جو ہیں وہ مشورہ کرتے تھے اور اس میں جو کٹارے پھل لگتے تھے اس کا بھی فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں بہت زور کی آندھی آئی، اتنی زور کی آندھی آئی تھی کہ لوگوں کے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، گاؤں کے گھر تباہ برباد ہو گئے، کئی گھروں کے نام و نشان مٹ گئے، آگ لگ گئی گھروں میں۔ لیکن جب صبح آندھی تھمی تو لوگوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جب وہاں نکلے تو دیکھا کہ املی کا درخت اوندھے منہ پڑا ہے، جڑ سے اکھڑ چکا تھا۔ لوگ اپنا دکھ بھول گئے اور املی کے درخت کے جڑ سے اکھڑ جانے کا ماتم کرنے لگے اور آندھی کو کوسنے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا آندھی کا قصور تھا؟ تو وہاں پر آس پاس جو درخت لگے ہوئے تھے وہ اپنی اپنی جگہ پر قائم تھے، صرف املی کا درخت ہی کیوں جڑ سے اکھڑ گیا؟ لیکن سوال یہاں پر اس کا جواب یہ ہے کہ آندھی جو ہے اس سے اور درخت کیوں قائم و دائم رہے؟ کیونکہ ان کی جڑیں مضبوط تھیں۔ املی کے درخت کی چونکہ جڑیں کھوکھلی ہو چکی تھیں، اس لیے وہ آندھی کا ایک تھپیڑا بھی برداشت نہیں کر سکا اور اوندھے منہ گر گیا۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ جب کسی قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو لوگ اپنی ذات کو مقدم سمجھتے ہیں اور قوم کے مفاد کو اپنی ذاتی مفاد پر قربان کرنے سے بالکل نہیں ہچکچاتے۔ وہ اقتدار اور زر کی ہوس میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ناجائز ذرائع کا استعمال سے بھی تعامل نہیں کرتے، خلق خدا کو لوٹ لوٹ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کے گھر بھرتے ہیں۔ بدعمالی اور بدکرداری کا دور دورہ ہو جاتا ہے، اس وقت انصاف اٹھ جاتا ہے، حق گوئی، اخلاقی جرأت اور قوت ایمانی باقی نہیں رہتی، ملک میں نفاق اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، زندگی دشوار ہو جاتی ہے، قوم میں کمزوری یعنی ضعف آ جاتا ہے اور اس کی جڑیں بھی املی کے درخت کی طرح کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر علامہ اقبال نے فلسفہ خودی سے کام لیتے ہوئے قوم کو ایک امید دلائیے کہ وہ مایوسی اور بے یقینی کا علاج انہوں نے اپنے خودی کے تصور سے کیا ہے۔ اقبال کا فلسفہ خودی کے ذریعے ایک مثالی مرد مومن وجود میں آیا جس کو اقبال نے شاہین بھی کہا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم پیوستر شجر سے امید بہار رکھ میں بھی سبق دیا ہے کہ قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔
اس پیارے وطن پاکستان سے ہی ہماری پہچان ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی ساری قوتوں کو مثبت طریقے سے بروئے کار لا کر اپنے ملک کی ترقی خوشحالی میں صدق دل اور نیک نیتی سے اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ ہمارا ملک اسلام کا مضبوط قلعہ بن جائے اور اقوام عالم کے لیے ناقابل تسخیر ہو جائے۔ الفاظ معنی: انتشار، گھبراہٹ، پریشانی، حق گوئی، سچ بولنا، خلق خدا، خدا کی مخلوق، دشوار، مشکل، کھوکھلی، اندر سے خالی، مفاد، فائدہ، کہن سال، بڑی عمر کا۔ یہ تمام الفاظ کے معنی آپ یاد کریں گے، ذہن نشین کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں سبق کے اہم نکات۔ سبق کی وضاحت میں نے اچھی طرح کی ہے، امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ بھی بار بار اس کی دہرائی کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے اور تمام الفاظ معنی یاد کریں گے۔ اس سبق میں قوم کے اخلاق کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو کس طرح قوم ترقی نہیں کرتی، اور قوم بھی بالکل املی کے درخت کی طرح جیسے وہ جڑ سے اکھڑ گئی تھی، ایسے ہی قوم کا بھی حال ہو جاتا ہے۔ ذاتی مفاد پر جو ترجیح دیتے ہیں اور قوم کے مفاد یعنی قوم کے فائدے کے لیے کام نہیں کرتے، وہاں پر قوم ترقی نہیں کرتی۔ انصاف سے کام لینا چاہیے، یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے جو یہاں انصاف نہیں ہوتا، لوگ اپنی دولت جمع کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں بھرتے ہیں، قوم کے لیے وطن کے لیے نہیں سوچتے، تو وہاں پر بھی انتشار پیدا ہوتا ہے۔ قوت ایمانی سے کام لینا چاہیے، یعنی ایمان کی قوت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے مسلمانوں کو، اس کے ساتھ ہمیں کام لینا چاہیے تاکہ ملک و قوم ترقی کرے۔ حق گوئی یعنی سچی بات کہنے سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، اور قومی مفاد کی اہمیت کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینی چاہیے۔ سوالات: املی کے درخت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ایک پیراگراف تحریر کریں۔ نمبر 2، سبق کے حوالے سے پیراگراف تحریر کریں کہ اگر قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو کون کون سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کام ہم راؤنڈ 2 میں کر چکے ہیں۔ آپ ان دونوں سوالات کے جوابات کو یاد کریں گے۔ سبق کا اخلاقی پہلو: اپنے ملک و قوم کی ترقی کے لیے تمام قوتوں کو مثبت انداز میں بروئے کار لانا چاہیے۔ ہمارا کامیابی کا معیار ہے: نمبر 1، انفرادی طور پر بلند خوانی کرتے ہوئے درست تلفظ کا خیال رکھیں۔ نمبر 2، الفاظ معنی ذہن نشین کریں۔ اس سبق میں جتنے الفاظ معنی ہیں انہیں آپ یاد کریں گے۔ سوال و جواب یاد کریں۔ جو 2 سوال میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنائے یا آپ اپنی کاپی پر کر چکے ہیں، ان دونوں سوالوں کو آپ یاد کریں گے زبانی طور پر۔ اعادہ دیکھتے ہیں ہم نے اس سبق میں آج کیا پڑھا۔ نمبر 1، ہمیں اپنی ذات کو مقدم رکھنے کے بجائے قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ نمبر 2، اپنے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے تمام قوتوں کو مثبت انداز میں بروئے کار لانا چاہیے۔ نمبر 3، شاعر مشرق کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ نمبر 4، مشکل الفاظ کے معنی سے آگاہی حاصل ہوئی۔ اور نمبر 5، سبق کا خلاصہ ہم جان سکے۔ تنقیدی سوال جو آپ کی ذہن کو، آپ کی سوچ کو ابھارنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے قوم کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ نمبر 2، قومیں کس وجہ سے تباہ ہوتی ہیں؟ نمبر 3، اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے کس قسم کے پیغامات دیے؟ امید ہے آپ کو تمام پڑھایا گیا کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھ کر، سمجھ کر یاد کریں گے۔ شکریہ۔